اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ملنے کے لیے آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تیرے شوہر کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے؟ تیرا شوہر کیسا ہے تیرے ساتھ؟ ہے اللہ کے نبی اچھا ہے، میں میرے شوہر کی اطاعت کرتا ہوں، فرما برداری کرتا ہوں، اچھی ہوں میں میرے شوہر کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن، تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیرے لیے جہنم ہے. بولے کیا مطلب؟ اگر تو تیرے شوہر کی فرما برداری کریں گی اللہ تجھے جنت میں داخل کریں گا، اگر تیرے شوہر کی نافرمانی کریں گی اللہ تجھے جہنم میں داخل کریں گا. اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سجدہ آج کی دنیا میں جائز ہے. پہلے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا سجدہ ایک، بندوں کا سجدہ ایک، دو سجدے تھے. بندوں کا سجدہ سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا، اللہ کے سجدے کو سجدہ الہیہ کہا جاتا ہے. پہلے دو سجدے تھے. آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کو جو اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ سجدہ تعظیمی تھا. یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہی. جب بادشاہ بن کو تخت پر بیٹھے ان کے 11 بھائی، ان کے اماں، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا سجدہ کرے، وہ سجدہ تعظیمی تھا. پہلے کے زمانے میں یہ سجدہ جائز تھا. لیکن میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ سنو میرے امتیوں، اگر آج کے زمانے میں اگر سجدہ تعظیمی کو اللہ جائز رکھتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے. اتنا بڑا حق ہے ایک عورت پر اس کے شوہر کا. اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی، تیرے شوہر کے بدن پر پھوڑے، پھنسیاں، خون، پیپ اگر نکلنے لگے پورا بدن میں اور تو اپنی زبان سے چاٹ کر سارے بدن کو اس کے خون پیپ سے صاف کر دے، قسم اللہ کی تیرے شوہر کا حق تو تب بھی نہیں ادا کر سکتی. اتنا بڑا حق ہے تیرے اوپر تیرے مرد کا. شوہر کی فرمانبرداری کریں گے جنت دیں گا، شوہر کی نافرمانی کرے تو جہنم میں دے. ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں جنت میں جائیں گی. یہ چوتھی صفت ہے، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت. جنت کے 8 دروازے، ان میں کا ایک دروازہ باب الصدیقین ہے، سچ بولنے والوں کا دروازہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں وہ فرشتہ جنت کے دروازے سے پکار کر کہیں گا این الصادقون، کہاں ہیں سچ بولنے والے؟ آؤ آؤ تمہارے لیے یہ جنت کا دروازہ ہے. سچ بولنے والے ہی جائیں گے اس دروازے سے. سچ بولنے والا کتنی بڑی فضیلت ہے. سچ بولنے والی مومنہ عورت، جھوٹ بولنے والی منافق عورت. اللہ کے نبی مومن کے منافق کے 3 علامتیں بتائیں. اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا اؤتمن خان، امانت رکھے تو خیانت کرے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف کرے. مطلب کیا؟ وعدے کو پورا کرنے والا مومن، وعدہ خلاف چلنے والا منافق. امانت کو نبھانے والا مومن، امانت میں خیانت کرنے والا منافق. سچ بولنے والا مومن، جھوٹ بولنے والا منافق. آپ سچ بول کر جنت میں جاؤ نا، جھوٹ کیوں بولیں گے آپ؟ جھوٹ کیوں؟ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزت التی لا ترام، والصلاة والسلام علی نبیک وعلیہ السلام، فانک السلام ومنک السلام، وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہن والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.
محترم اسلامی ماں اور بہنوں، پردہ نشیں، عفت مآب، عزت مآب خواتین اسلام، آج 7 اکتوبر بروز جمعہ 2022 7 اکتوبر وجے واڑہ کی مسجد ذی النورین کے پیچھے ان کا مکان حسین بھائی کے مکان پر بعد نماز عصر تا مغرب چلنے والے خواتین کے اس پروگرام میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے جنت میں جانے والی مومنہ عورتوں کے 10 صفات اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی؟ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں اس ایک آیت میں 10 صفتوں کو اللہ نے بیان کیا کہ بے شک وہ عورتیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی مومنہ عورتیں اور مومن مرد، والصادقین والصادقات، صدقہ دینے والے مومن مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، مصائب و آلام پر صبر کرنے والے مومن مرد اور مصائب و آلام مصیبتوں پر صبر کرنے والی مومنہ عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی مومنہ عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے مرد اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والی، صدقہ کرنے والی مومنہ عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مومن مرد اور روزہ رکھنے والی مومنہ عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والے مومن مرد اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی مومنہ عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ وہ 10 قسم کے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ اجر عظیم کیا ہے؟ یہ جنت کی عظیم نعمت ہے۔ اسی آیت کے اوپر میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ اگر جنت میں جانا چاہتی ہیں تو ان 10 صفتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین تحفہ ایک نیک عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بشارت دیتے ہیں، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے اور اس کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ دنیا کا بہترین مال ہے نیک بیوی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑا بنگلہ بنا لینا، کار خرید لینا، کوئی عہدہ پا لینا، یہ دنیا کے عیش و آرام پا لینا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ انسان کو ایمان توحید کی دولت مل جائے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک نیک صالح عورت جیسی ساتھی مل جائے، سمجھ لو اس کی دنیا آباد اللہ کر دیا۔ قلب سلیم، توحید پرست دل اور زندگی گزارنے کے لیے نیک صابرہ عورت، مومنہ عورت۔
3 नेमतों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न माजा की हदीस में कहते हैं 3 नेमतें ऐसी हैं अगर किसी को अल्लाह ताला दे दे समझ लो अल्लाह अपनी सारी नेमतें उसे दे दिया। 3 नेमतों में से कोई एक नेमत भी किसी को मिल जाए समझ लो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत उसे मिली। वो कौन सी हैं नेमतें? नंबर 1 जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 2 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 3 सब्र करने वाली औरत। जिक्र करने वाली ज़बान हर किसी को नहीं मिलती। गाली, गाने, गिल्ले, चाड़ी, चुगली ये हर किसी की ज़बान पे रहते हैं। हर हमेशा अल्लाह का जिक्र करना, घर में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, मियाँ बीवी बिस्तर करने की दुआ, अगर छींक आए तो क्या पढ़ना, आईना देखे तो क्या ये तमाम रोज़मर्रा के अज़कार जो नबी ने बताए हैं मसनूना दुआएँ, इसे अपनी ज़बान पर जारी रखना, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत, इसे कहते हैं जिक्र करने वाली ज़बान। ये हर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह अपने महबूब लाडले बंदों और बंदियों को अल्लाह देता है। शुक्र करने वाला दिल, आज बिरयानी खा रही तो भी शुक्रिया अदा करना, कल अल्लाह आजमाइश के तौर पर हमारे घर में रोटी चटनी फाके भी ला कर खड़ा कर दे तब भी शुक्र अदा करना। शुक्र अदा करने वाला दिल और सब्र करने वाली औरत हर किसी को नहीं मिलती। सब्र करने वाली औरत 100 में 1 होती है, वो नसीब वालों को मिलती है। हर औरत में सब्र नहीं होता। खैर, आइए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के सूरह निसा 124 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से कोई भी नेक अमल कर ले, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो हुआ मुमिनुन, शर्त यह है कि वो पक्के मोमिन हो, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, ये जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लिमूना नक़ीरा, खजूर की घुटली में जो सुराख होता है, अल्लाह कहता है उस खजूर की घुटली के सुराख के बराबर भी तुम्हारे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम्हें मुकम्मल जन्नत में अमन व अमान के साथ वादे के मुताबिक दाखिल किया जाएगा। पता ये चला मोमिन होना, नेक अमल करना। अब आइए अल्लाह तबारक व तआला उस नेक अमल के मुताबिक हमें क्या तलकीन देता है। बाज़ लोग ये समझते हैं हमारे घर के पीरा उनो, हमारे घर के पीरा इनो, अजमेर बाबा हमारे घर के पीरा, गुलबर्गा के बंदे नवाज हमारे घर के पीरा, उन्हों हमारे मुर्शदा, इन्हों हमें मुरीदा, फलां के मुरीद हो गए तो काफ़ी है, उन्हों हमने झगड़ा करको जन्नत में ले जाती। कौन भी माई का लाल ले जाता नहीं, किसी की मजाल नहीं जन्नत में ले जाने की सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के। एक पैगंबर की भी मजाल नहीं अपने घर वालों को अपनी मर्ज़ी से जन्नत में ले जाने की। सूरह शूरा की 112 नंबर आयत, 214 नंबर आयत जब अल्लाह ताला नाजिल किया, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। नबी कोहे सफ़ा पर खड़े हो गए, या सबाहा, सारे लोगों को जमा किए और बोले अपनी अपनी जानों को अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फ़िक्र कर लो, मैं तुम्हारे लिए क़यामत के दिन कुछ भी काम नहीं आता। ऐ मेरी फूफी सफ़िया, तुम भी अपनी जान अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फ़िक्र कर ले। मैं ये मत समझ के तेरा बेटा अल्लाह का पैगंबर है, भले ही मैं तेरा बेटा लगता हूँ लेकिन मैं भी तुझे जन्नत अल्लाह की जहन्नम से नहीं छुड़ा सकता। ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, या फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सलीनी मिम्माली शीती, मेरे माल में से क्या मंगती मंगले मेरे बच्चे, मेरी बेटी मंगले, मेरे जिगर के टुकड़े तेरे बाप के पास जो है वो दुनिया में दे देगा, लेकिन ला उगनी अन्की मिन अल्लाहि शैया, क़यामत के दिन मैं तुझे भी अल्लाह की जहन्नम से नहीं बचा सकता। तू अपनी जान बचाने की फ़िक्र दुनिया में कर ले, लेकिन ये तेरा बाप कायनात का पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन होकर भी तुझे नहीं बचा सकता। एक बाप अपने बेटी, वो कौन से बाप, कायनात के पैगंबर, सारे नबियों के इमाम, सारे इंसानों में जिनका दर्जा सबसे अफजल है, ऐसे पैगंबर अपनी लख्ते जिगर प्यारी बेटी फ़ातिमा को यह जवाब दिए तो घर के पीरा, घर के मुर्शदा हमना कई का जी बचाती। हमना खुद अमल करना, कैसा अमल करना, अल्लाह को राज़ी करने वाला काम करना, तब अल्लाह खुश हुआ तो जन्नत देता, वरना इनके उनके भरोसे पर ज़िंदगी गुजार ले तो उनकी नैया पहले डूबती, बाद में हमारी नैया डूबती जहन्नम में। आइए
قرآن مجید سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں جو 10 صفتیں اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے اس میں نمبر 1 ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان عورتیں جنت میں جائیں گی بول رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی روپ میں آئے نبی کے پاس، پوچھے مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے سکھائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہونا، اسلام کو ایکسیپٹ کرنے والے کو مسلمان ہونا کہتے ہیں، یہ اسلام کیا ہے بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے تھے کہ بے شک الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ تم ایک اللہ ہونے کی گواہی دو، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک مت کرو، اور نبی کی رسالت، نبی کو رسول مانو، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانو، اس کی رسالت میں کسی کو شریک مت کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ دینا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزے رکھنا رمضان کے، اور اللہ اور مال دیا تو حج کرنا۔ ان چیزوں کی پابندی کے بعد آپ بنیں گی مسلمان عورت، ورنہ آپ کے اندر نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، کیا بھی نہیں، تو آپ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ آپ کامل مسلمان اگر بننا چاہتی ہیں، اسلام کی جو تعریف اللہ کے نبی نے بخاری کی حدیث میں کی ہے اس کے پابند آپ بنتے ہیں، تب آپ مسلمان عورت ہیں جو جنت میں جانے والی ہے۔ اب اس کے بعد والمؤمنین والمؤمنات، مومنہ عورت، مومن مرد جنت میں جانے والے۔ اب مومنہ عورت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو اسی حدیث میں جبرائیل علیہ السلام دوبارہ سوال کیے مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے بتائیے۔ ایمان کو ایکسیپٹ کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اب مومن، ایمان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل کے اندر کہتے ہیں کہ بے شک ایمان یعنی مومنہ عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ہر اچھا کام اللہ کی مرضی سے ہوتا، ہر برا کام اللہ کی مشیت سے ہوتا۔ دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہلتا۔ ابھی اللہ کا تو سفر کا مہینہ گیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ سفر کے مہینے میں لوگاں کیا بولتی ہیں، خاص کر عورتاں، ہمارے ماں بہنا، اور ماں بہنا میں بڈھیاں، اماں، نانی، دادی، انہوں ذرے من گھڑت باتیں جوڑ لیے۔ کسی کے گھر کو کوا بیٹھا تو مہمان آتے ان کے گھر میں، الو کو تو گھگو گھر پہ بیٹھا تو اس کے گھر سے موتا جاتا، یہ مہینے میں ڈولا جاتا، اور سیدھی ہتھیلی کھجئی تو پیسے ملتی رہے آج شام تک، ڈاوی ہتھیلی کھجئی تو آج پیسے میرے پورے ستیاناش اٹھ لگ جاتی، اور سیدھی آنکھ پڑپڑانا نہیں، سیدھی آنکھ پھڑپڑی تو آج کیا کی گڈ نیوز ملنے والی ہے، بائیں آنکھ پھڑپڑی تو آج کیا کی بیڈ نیوز ملنے والی ہے، اور بلی آڑا جانا نہیں، سیدھے سے رائٹ سے لیفٹ گئی تو میرا کام سکسسفل ہوتا، لیفٹ سے سیدھے طرف چلے گئی تو بلی میرا کام انسکسس ہوتا، واپس چلے آتا انہیں۔ اور کیا ایسے بہت سارے فعل، برے فعل جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اسی میں سے ایک سفر کے مہینہ منحوس، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، منگنی ہو کر ہے تو بھی یہ 2 مہینے چھوڑ کر شادی رکھ لینا، کہیں کہ تو محرم میں کرے تو مرد جو غم میں مبتلا ہو جاتی ہیں، سفر کے مہینے میں شادیاں کرے 2 جنے کو دلیندراگی لگلے کو منحوس مرد جرو ہو جاتی ہیں۔ کون جی بولے بات یہ کہاں جی ہے، یہ قرآن میں ہے لکھو، حدیث میں ہے لکھو نہیں، ہمارا اماں بولتی سو، ہمار نانی بولی سو، ارے تمہاری نانی بولے سو اسلام کیا جی، تمہاری دادی بولے سو اسلام کیا جی، یہ تاش نمے وہ مرد بچہ سر میں وہ 2 سڑیاں رہتی، وہ بالوں کے چکر، اسے کیا بولتی ہیں، سڑی نہ بولتی ہیں، وہ سڑی 2 سڑیاں رہتی تو ڈبل شادی کرتا انہیں، کہیں کہ تو اس کے سر میں ڈبل سڑی ہے، ہاں۔ اور چمچہ نہیں چاٹنا، کسی کے گھر میں دعوت رہتی، اگر چمچہ سالنا لگ کو چاٹ لیا تو فال کھولتی ہمارے نانی اماں، دادی اماں، یہ اس کی شادی میں بارش ہوتی۔ ارے بھائی چمچہ چاٹے تو اس کی شادی میں بارش ہوتی، کیسا فال ہے؟ بڈھا چمچہ چاٹا تو اس کا تو سب بھی حق گہرا تھا، انہیں بھی چمچہ چاٹتا، اب اس کی کہاں سے ہوتی شادی؟ یہ باتاں۔ اور چھوٹے بچے کو کیا تو بھی نظر لگی
काला धागा, पीला धागा, हमारे अम्मा, हमारे नानी वहाँ दरगाह कने दिए, वो पीरान साहब दिए, ये पेशवाम साहब दिए, लाख धलक छोटे बच्चे दाता निकलते स्टम्पो भी लाख को सकी मेडिकल में मिलता कहते दंतुन का धागा, वो दंतुन का धागा लाख डाल डालती क्या, ये धागा डाले तो उसमें चांदी का एक मनका लग को रहता, स्टाइल से नरमी से निकल का आती दाता, जुलाबा भी लगते नहीं क्या, अभी बच्चे को मोशन भी लगते नहीं, बुड्ढे डालो वस दाता, वो दंतुन का धागा बुड्ढे के गले में डालो, देखेंगे उसे पूरे झड़कों के मुंह में दाता, उसे आती क्या दाता। ये सारे फाल, ये बुरा फाल, ये इस्लाम में नहीं है ऐसा, कहाँ भी लिख को भी नहीं, बोल को भी नहीं। अचानक खाते खाते ठसका लग जाता तुम ना, हिचकियाँ शुरू हो जाती, कौन की याद कर रहा रे तुझे, उसके वास्ते देख तुझे हिचकियाँ आए सो। अब क्या करता, तू याद करना शुरू कर, अब उन्हें लईन से याद करना, मेरी सास याद कर रही क्या, मेरा ससरा याद कर रहा क्या, मेरी जोरू याद कर रही क्या, मेरी साली याद कर रही क्या, मेरा ससरा, मेरा कौन तो भी भाई याद कर रहा क्या, मामू मामू नहीं, साली बोलते ही हिचकी बंद हो जाती। देख साली, देख तुझे याद कर रही थी, तू जिसे याद, उन्होंने जिसे तू याद कर रहे थे, तू उनको याद कर रहे थे, हिचकी बंद होती। ये फाल, हाँ? अरे अल्लाह के बंदे, मसाले का तारक को चढ़ा तो हिचकियाँ लगती, नाक घट्ट दबक पकड़े तो 2 घुट पानी पिला तो हिचकियाँ बंद होती, वो छोड़ता, हिचकियाँ हुए तो उन्हों याद करे, इन्हों याद करे, ये फाल है। हाँ? किसी का तस्करा चलता रहता घर में, सलीम भाई कैसे हैं, आयशा कैसी है, फातिमा कब आ रही है, अब बोलते रहती, फातिमा आग टपक जाती, अरे 100 साल जीती माँ तू, बुढ़ी हुए तक जीती, देख तू, कौन बोले ये बात, कैसा मालूम हुआ, तेरा जिक्र कर रहे थे, तू चक टपकी दे कब, ये कौन सी बोले, ये उनकी बहस चलते रहती, उन्होंने अचानक आ गए तो 100 साल जीती, लंबी उम्र जीती, ये बुढ़े फाला, ये ऐसे बातें करना नहीं। आपको मेरे बातों से हंसी मजाक लग रहा होगा, है असली बातें मैं बोल रहा हूँ सो, ये हमारे माहौल में चल रही सो पिक्चर, ये मैं बता रहा हूँ सो, ये हंसने के बातें नहीं, इससे होता क्या। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में हर नबी अपनी उम्मत के साथ खड़ा रहेगा, उसमें मेरी उम्मत बहुत बड़ी जमात आएगी, 70,000 मेरी उम्मत से बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगा। ये तब बोले चले गए नबी हुजरे में, ईशा के बाद तहज्जुद को आए, पूरे सहाबा वैसे बैठी, क्या जी गई नहीं क्या तुम्हें घर को, नहीं, वो कौन 70,000, बोलो अल्लाह के नबी, उम्मत मोहम्मदिया के 70,000 जन्नत में जाएंगे, बोले ना कौन वो, आपने कहा 4 सिफत रखने वाले जन्नत में जाते, हुमुल लज़ीना ला यततय्यरूना वला यख्तऊना वला यख्तऊना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह के नबी बोले झाड़ फूंक, शिरकिया झाड़ फूंक नहीं करने वाले, नहीं कराने वाले, मतलब क्या, जादू नहीं करने वाले, जादू नहीं कराने वाले। नंबर 2, फाल नहीं खोलने वाले, फाल नहीं खुलाने वाले, और नंबर 3, दाग नहीं लगाने वाले, दाग नहीं लगवाने वाले। टैटू छुड़ा लेती ना, टैटू, फाल, ये बुड्ढे फाला है, मुहर्रम का, सफ़र का, बिल्ली को, कौवे को, घुग्गू को, ये देख को, ये फाला खोलती ना, ऐसे करने वाले जन्नत में जाते नहीं। फाल नको खोलो, ऐसे वैसे बातें नको सुनो। अल्लाह के नबी कहा वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, हर मामले में अल्लाह पे भरोसा करने वाले जन्नत में जाएंगे। अच्छी तकदीर बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से आती, वल क़द्रु खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, अच्छा हुए तो भी अल्लाह की तरफ से हुआ बोलना, बुरा हुए तो भी अल्लाह की तरफ से हुआ बोलना। ऐसी तकदीर रखने वाली मोमिना औरत वो जन्नत में जाती। नंबर 3, वल खानितीन वल खानितात, खानितीन खानितात के माने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इताअत गुजार, फरमा बरदार, अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए अपने शोहर की इताअत करने वाली, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करने वाली, इसे कानितीन कानितात बोलती। खानितात फरमा बरदार औरत जन्नत में जाएगी। अब वो फरमा बरदार बोले तो कैसा रहना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाराजगी में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत तुम पर वाजिब नहीं। मर्द बोल रहा दरगाह को चल, चादर चढ़ा, नहीं सुनना। माँ बाप बोल रही फलां दरगाह को चल, फलां सजदे कर, फलां उर्स में चल, फलां मेले में चल, नहीं सुनना। वो काम जो माँ बाप की सुनने से अल्लाह नाराज़ हो जाता, या मर्द की इताअत करने से अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क, कुफ्र तारी होता, ऐसी कौन सी बात मर्द की भी सुनना नहीं, माँ बाप की भी नहीं सुनना। हाँ, ऐसा काम जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं हो सकती, हर बात माँ बाप की रहंदे, मर्द की रहंदे सुनना, इताअत व फरमा बरदारी करना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल इम्राअतु खम्सहा,
جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، وسامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وَحَفَظَتْ فَرْجَهَا، اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہے، مرد کے سوا اپنے بدن کو کسی اور مرد کے لیے حلال نہیں کرتی، اللہ کے نبی نے کہا قیل لها، اللہ اس سے کہے گا قیامت کے دن ادخلی من ابواب شئت، جنت کے 8 دروازے کھول کر اللہ کہے گا میری بندی تیری اطاعت و فرما برداری، تیرے بدن کے آبرو کی حفاظت کرنے کا انداز، تیرے روزے رکھنے کا انداز، تیرے نمازوں کی پابندی، تیرے اسلام پر چلنے کا ڈھنگ مجھے اتنا پسند آیا، میری بندی جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ اطاعت زوجہا، فرما بردار عورت جنت میں جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس لیے کہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں شوہر کی نافرمان عورت جہنم میں جائے گی۔ شوہر کی نافرمان کیسی رہتی ہے؟ ارے تو رہے گا تو باتاں کرنا، مرد کو بھلڈاک جوابان دینا، مرد 1 بولا 2 جوابان دینا، مرد 2 بولا 4 بولنا، عزت نہیں سکا بات کرنا، نکال کو سٹ کو باتاں کرنا، شوہر کبھی بستر کی دعوت دے رہا، محبت کے لیے بلا رہا، انکار کرنا، شوہر گھر میں رکو بول رہا، اس کی بات نہیں سنے سکا، اس کی اجازت نہیں سکا، مارکیٹ ٹانگو سہیلیاں بلا لے گھومنے جانا۔ جوہر جس آدمی کو گھر میں آنا بلانا پسند نہیں کرتا، شوہر کی غیر موجودگی میں ویسے مرد بانیاں کو لے کو گھر میں بیٹھنا، شوہر کو معلوم نہیں سرکا، چیٹنگ کرنا، غیر مردوں سے باتیں کرنا، یہ تمام باتیں نافرمانی، بے وفائی، غداری، اللہ بھی ناراض، تمہارا مرد بھی ناراض، اسلام بھی تم سے ناراض، ہرگز ہرگز یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ملنے کے لیے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں تیرے شوہر کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے؟ تیرا شوہر کیسا ہے تیرے ساتھ؟ ہے اللہ کے نبی اچھا ہے، میں میرے شوہر کی اطاعت کرتا ہوں، فرما برداری کرتا ہوں، اچھی ہوں میں میرے شوہر کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن، تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیرے لیے جہنم ہے۔ بولے کیا مطلب؟ اگر تو تیرے شوہر کی فرما برداری کریں گی اللہ تجھے جنت میں داخل کریں گا، اگر تیرے شوہر کی نافرمانی کریں گے اللہ تجھے جہنم میں داخل کریں گا۔ اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سجدہ آج کی دنیا میں جائز ہے۔ پہلے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا سجدہ ایک، بندوں کا سجدہ ایک، 2 سجدے تھے۔ بندوں کا سجدہ سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا، اللہ کے سجدے کو سجدہ الہیہ کہا جاتا ہے۔ پہلے 2 سجدے تھے، آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کو جو اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہی، جب بادشاہ بن کو تخت پر بیٹھے ان کے 11 بھائی، ان کے اماں، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا سجدہ کرے، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پہلے کے زمانے میں یہ سجدہ جائز تھا، لیکن میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ سنو میرے امتیوں، اگر آج کے زمانے میں اگر سجدہ تعظیمی کو اللہ جائز رکھتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے۔ اتنا بڑا حق ہے ایک عورت پر اس کے شوہر کا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی، تیرے شوہر کے بدن پر پھوڑے، پھنسیاں، خون، پیپ اگر نکلنے لگے پورا بدن میں، اور تو اپنی زبان سے چاٹ کر سارے بدن کو اس کے خون پیپ سے صاف کر دے، قسم اللہ کی تیرے شوہر کا حق تو تب بھی نہیں ادا کر سکتی۔ اتنا بڑا حق ہے تیرے اوپر تیرے مرد کا۔ شوہر کی فرمانبرداری کریں گے جنت دیں گا، شوہر کی نافرمانی کرے تو جہنم میں دے۔ ایک عورت کو ایک مرد بنا پکڑے خوب مارتا تھا، کب بھی آندے گھر میں کیا کی ایک بحث ہوئی کی پکڑے ماریا کی، کیا بحث ہوئی کی ماریا کی، انہوں کہے ایک مولوی صاحب کنے جاگ بولے مول صاحب میرا مرد کیا مارتا، 1 نمبر کا ظالم، بات کریا تو مارتا مول صاحب، کیا کرنا مول صاحب، کوسی تک تعویذ دے اوکے۔ وہ مولوی صاحب ایک وائٹ پیپر چٹی میں پلاسٹک کور میں رکھے دیے، تیرا مرد آتے ہی منہ میں رکھ لے ماں کے، تیرا مرد جیسے ہی گھر میں آتا زبان پر رکھ لے کو، وہ منہ نہیں کھولنا، چٹی نہیں دکھنا، دیکھ پھر اس کا اثر کیا ہوتا۔ انہیں چٹی منہ میں رکھ لے، مرد آتے ہی گھر چپ منہ مسلک بیٹھ جاتی تھی۔ اب اس کا مرد وٹا 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 ڈیلی شروع کرے سرگا شروع کرتا، اب دیکھ رہی منہ کو گھانٹے ڈال لے بیٹھ گئی، انہیں کیلی ڈال لے کو اللہ کری نہیں، اف کری نہیں، اف کری نہیں، کئی رنگا ہوں بیٹھی، انہیں 1 بول رہا 2 بول رہا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، انہیں 1 بولا تو انہیں 2 بولتی تھی، انہیں 2 بولا تو انہیں 4 بولتی تھی۔ اس کے بعد سن کے اس کی بی پی
10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 से 50, 50 से 100, जैसे डिग्री 100 डिग्री को बीपी पहुंचती इसकी, हाथा लाता मुक्का डंडे पुंडे सब लग गाड़ने वाला उसे। अब वहाँ मुंह को घाटा डाले किली डाले बढ़ गई उन्हें, इसकी बीपी 10 से 20 भी हो रही नहीं, वहाँ का वहाँ खड़ जा रही, बक्या 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 क्या आप बोल रही नहीं रही, चुप ठंडा बढ़ गया। दूसरे दिन भी आया, जैसे मर्द घर में आता मुंह में रख ले बढ़ जाती, वटा 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 भगता। अब बीपी रेस होने उन्हें क्या, तो बोली तो ना, क्या आप बोल रही, चुप इन्हें बढ़ा भक्या भक्या, फिर क्या है बीपी डाउन कर लिया। सोचा मैं क्या मिले वो भकले रू जानवर भके सर का, मेरी जोरू इल्लल्लाह बोल रही नहीं, कितनी सुधर गई देख मेरी जोरू, क्या मर्द की फर्मा बरदार बन गई, उफ करी नहीं इल्लल्लाह करी नहीं। दूसरे दिन क्या करे, खुशबू के फूला, मिठाई का डब्बा, क्या क्या खिला रहा, उसकी बीवी को क्या मया से खिला रहा, वो गुस्सा भी चले गया, वो झगड़ा भी चले गया। आया तो फूला पिना को, मिठाई खिला को, पानी पूरी खिला, मसाला पूरी खिला, अच्छी मया मोहब्बत से। तीसरे दिन आई उन्हें मौली साहब का, मुल साहब क्या तावीज़ दिए जी तुम्हें, मरद जोरू क्या लड़क मरते थे, कब तो भी घर में देखो WWF के फाइटिंग चलते थे, अब मया मोहब्बत से क्या मेरा मर्द मिठाई लाख खिलाता, पानी पूरी लाख खिलाता, क्या क्या लाख खिलाता, कैसा दिया ना मुल साहब तुम्हें, अब बहुत अच्छे मुल साहब तुम्हें। उन्हें बोला अल्लाह की बंदी ये तावीज़ पलीते का करामत नहीं माँ, अल्लाह की बंदी इधर ला दिखा, तो वो पेपर खोल को दिखा, खाली एम्प्टी चिट्ठी वाइट पेपर, तावीज़ भी नहीं पलीता भी नहीं, असल करामत तेरी जबान का। जैसे ही तेरा मर्द घर को आता, उन्हें एक बोले तू दो नहीं बोला, उन्हें दो बोले तू चार नहीं बोला, मुंह को घांटी डाल ले, कीली डाल ले, चुपके बैठ जा, क्या बोलता बोल लें दे। अगर तू उसे फलटा 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 जवाब देंगे, मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता, मेरी औरत मेरे बातों को गिरा रही देख रहे, गिराक बातें कर रही देख रहे, उसे बीपी चढ़ती, जब उसकी बीपी 100 डिग्री पहुंचती, हाथा उठती लाता उठती, तो क्या अभी मार सकती नहीं, बद्दुआ देने के सिवा, हंकिया से रोने के सिवा तेरे पास दूसरा चाराच नहीं। उन्हें जाने के बाद अम्मा को फोन कर को रो को गड़ो को शिकायत करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए मर्द घर को आया, उन्हें हंसते हंसते उसे मुस्कुरा ले को पानी देना, हाथा पावा धोने देना, कहीं क्या जी पूछना, खाना सामने रखना। और क्या तो भी अगर बीपी कहीं को गाँव वाले के सामने निकालने का गुस्सा जोरू का नहीं निकालता, उन्हें गाँव वाले का सोब का टेंशन ले ले का को बिजनेस में तिजारत में क्या क्या नुकसान हुआ रहता पूरा अलग जोरू। इसीलिए खामोश फर्मा बरदार औरत जन्नत में जाने वाली। अब आइए उसके बाद नंबर 4, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अच्छा मैं खाली भाईकांग कुछ बोल रहा हूँ क्या सर का भाईकांग लग रहा, मर्द बने को भी मैं बोलता हूँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, ये सही अल जामिउ लित्तिबरानी की हदीस। इसका मतलब क्या, तुम में से बेहतरीन मर्दबाना वो है अल्लाह की निगाह में जो तुम्हारी बीवियों के पास अच्छा है। हम अगर अपनी बीवियों से अच्छे हैं तो अल्लाह की निगाह में अच्छे हैं। हमें घर में आने के बाद परेशानी, बाहर गए तो शेरवानी, ये अल्लाह को पसंद नहीं। बाहर तुम्हें कहते भी शेरवानी पहनने को शरीफ ज़ादे बन जाओ, घर में आने के बाद भी वो शरीफ ज़ादे रहना नहीं, बाहर शरीफ ज़ादा, अंदर गए तो शैतान ज़ादा, अल्लाह को पसंद नहीं। बीवियों के साथ मर्दों का सुलूक भी अच्छे से अच्छा रहना, तभी हम अल्लाह की निगाह में बेहतर बन सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की रिवायत, ऐ औरतों की जमात, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों की सिफत के बारे में ना बताऊं? जन्नत में कौन सी औरत जाती, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? अल्लाह के नबी से ख़वातीन ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी हमें बताइए, हम जन्नत में जाना चाहती हैं, कौन सी औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी? नबी ने कहा, सुनो, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत जन्नत में जाएगी, और अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तेरा शौहर तुझसे नाराज़ हो जाए तो तू अपना हाथ तेरे शौहर के गाल पर रख, गाल बोले तो कल्ले पर रख, और ये बोल, मेरे शौहर जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं अपना हाथ तुम्हारे गाल से नहीं हटाऊंगी। ऐसा बोलने वाली औरत जन्नत में जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये सुनने आसान लग रहा है मेरी माँ बहनों, ये अमल करना। ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत, आज की औरतें 1 डिलीवरी 2 डिलीवरी के बाद नस कटा लेती, मतलब नसबंदी कर लेती, अब ऑपरेशन कर लेती, बच्चे नहीं हुए सर का, घबरा को, डिलीवरी के दर्दा से घबरा को। नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हो रही तो आपको ऑपरेशन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं इस्लाम में। हाँ, सिज़ेरियन डिलीवरी हो रही, 1 डिलीवरी हो गई, 2 डिलीवरी हो गई, अब तीसरी बार डॉक्टर बोल रहा चांस नहीं, तीसरी बार हमें मतलब टाके डालने के जैसा मोमेंट नहीं,
اسی لیے تیسرے بار اگر حمل ٹکیا تو بڑی جان کو خطرہ ہو سکتا. ایسی مجبوری میں تمہیں آپریشن کرا لو، جائز ہے. لیکن اگر تم نہ نارمل ڈیلیوریاں ہو رہی، ہرگز نس بندی نہیں کرانا. اولاد کشی، قتل کشی بہت بڑا گناہ. اللہ کیا بولتا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کا اولاد کو روزی روٹی کے ڈر سے مت قتل کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم تم کو رزق دینے والے، تمہارے بچوں کو رزق دینے والے. تمہیں کہیں کو نسل کشی کرتی. پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ ڈیلیوری کے بعد معلوم ہوتا تھا انہیں مرد بچہ کیا بھائی بچی کا، تو بھائی بچی پیدا ہوئی لگ جگ زمین کھڈا کھود کو گاڑ ڈالتے تھے. آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کے ذریعے معلوم کر لیتی ہیں بچوں کا سیکشول کہ یہ لڑکا ہے، میل ہے، فیمیل ہے. معلوم ہوا، ساس کا آرڈر آ جاتا. ہمارے خاندان میں پوتراج پہلے آیا سو، ہم نہ پوتری نہیں ہونا. کبھی ساس بولتی، کبھی مرد بولتا، کبھی عورت کچھ نہیں ہونا رہتا، لگ جگ آباشن کرا ڈالتی. کون سے بچے کو؟ جس کے اندر جان آ گئی، ہاتھاں پیراں حرکت کر رہا پیٹ میں، ایسے معصوم زندہ بچے کو آباشن کراتی. آباشن بولے تو کیا سمجھی میری ماں بہنوں، کیا سمجھی تمہیں آباشن کا؟ تو ایک ایسی مشن جو عورت کے بچہ دانی میں داخل کر کو اس مشن کو پھراتی. جیسے تمہارے مکسی میں گوشت ڈال کو خیمہ کرتی، دیکھو ویسا باریک بلیڈا رہتی اس مشین کو. وہ بلیڈ عورت کے بچہ دانی میں جا کو جب گھومتا، وہ معصوم بچہ جو ابھی بن رہا تھا، کھیل رہا تھا ماں کے پیٹ میں، اسے ٹکڑے کر کو بلیڈ سے کٹ کر کو خیمہ کر کو پیٹ سے نکالتی. پہلے کے ظالماں بڑے کہ آج کے ظالماں بڑے؟ پہلے کے زمانے میں پیدا ہونے کے بعد گاڑتے تھے، آج کے زمانے میں پیٹ میں اسے ٹکڑے کر کو خیمہ اسے باہر نکالتے. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ اس زندہ درگور کی گئی بچی، آباشن سے کاٹ کر ٹکڑے کی گئی بچی سے زندہ کر کے سوال کریں گا، بول کس جرم میں تیرے ماں باپ نے تیرے ٹکڑے کر دیے، پیس کر دیے؟ کس جرم میں تیرے باپ نے لے جا کر زمین میں تجھے دھسا دیا؟ اللہ میرا جرم اتنا تھا، میں لڑکی ہو کر پیدا ہو رہی تھی، اللہ اس لیے میرے باپ نے مجھے مار دیا، میری ماں نے مجھے مار دیا. کیا جواب دو گی میری ماں بہنوں؟ اللہ تعالیٰ اس معصوم کلیجے کے ٹکڑے کو جنت کا غلمان بنا کر پرندے کی شکل میں جنت میں چھوڑ دیں گا، اور تم جیسے ظالموں کو اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے. اگر ایک بھی جان تم قتل کرو گے ناحق، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ وہ آدمی جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا باہر، الا یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے سچی توبہ کر لے. اللہ معاف کرتا، بغیر توبہ کے مریا ہمیشہ جہنم میں سڑتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں جنت میں جائیں گی. یہ چوتھی صفت ہے. سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت. جنت کے 8 دروازے، ان میں کا ایک دروازہ باب الصدیقین ہے، سچ بولنے والوں کا دروازہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں، وہ فرشتہ جنت کے دروازے سے پکار کر کہیں گا این الصادقون، کہاں ہیں سچ بولنے والے؟ آؤ تمہارے لیے یہ جنت کا دروازہ ہے. سچ بولنے والے ہی جائیں گے اس دروازے سے. سچ بولنے والا کتنی بڑی فضیلت ہے. سچ بولنے والی مومنہ عورت، جھوٹ بولنے والی منافق عورت. اللہ کے نبی مومن کے منافق کے 3 علامتیں بتائیں. اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا اؤتمن خان، امانت رکھے تو خیانت کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف کرے. مطلب کیا؟ وعدے کو پورا کرنے والا مومن، وعدہ خلاف چلنے والا منافق. امانت کو نبھانے والا مومن، امانت میں خیانت کرنے والا منافق. سچ بولنے والا مومن، جھوٹ بولنے والا منافق. آپ سچ بول کر جنت میں جاؤ نا، جھوٹ کیوں بولیں گے؟ آپ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، بولے اللہ کے نبی میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، اور میرے اندر جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے. کوئی تو ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، سارے برائیاں چھوڑنے نہیں ہوتا. نبی بولے تو جھوٹ مت بول. رات میں گئے انہوں چوری کرنے، خیال آیا، صبح میں اللہ کے نبی کے دربار میں گیا. نبی پوچھتے رات کیا کریا؟ چوری کریا. بولتے ہاتھاں کٹ ہو جاتی، نہیں میں نہیں کرنا. پھر گیا زنا کرنے، پھر خیال آیا. اللہ کے نبی صبح پوچھیں گے رات کیا کریا؟ فلاں عورت کے ساتھ زنا کریا. یہ بولتے ہی مجھے زمین میں گاڑ کو مار ڈالتی سنسار، نہیں کرنا. پھر اس کے بعد سوچا شراب پیوں. نبی پوچھیں گے کیا کیا؟ شراب پیا. کوڑے مار کو پیٹ چھلنی کر ڈالتی، نہیں کرنا. ایک برائی نے تمام برائیوں کو ان کی زندگی سے ہٹا مٹا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سچ بولنے والے جنت میں جائیں گے، جھوٹ بولنے والے جہنم میں جائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے بخاری کی روایت میں من یضمن لی بین لحیہ و بین رجلی اضمن لہ الجنہ، دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان، دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دو، زبان سے ہمیشہ سچ بولو گے اور اپنی شرمگاہ کو جائز اور حلال کام میں استعمال کرو گے، ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرو گے، مجھے ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بولتا اللہ تعالیٰ۔ مسند احمد کی حدیث، بدن کے سارے اعضاء 360 اعضاء جب صبح کرتے ہیں زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اے زبان تو قابو میرا، جرم تو کرتی ہے، اللہ تجھے اکلے کو قینچی سے کاٹ کو جہنم میں نہیں ڈالتا بلکہ پورے باڈی آف دی پارٹس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالتا، جرم تو کرتی سزا ہمیں پاتی، تو قابو میرا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کوئی آدمی سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے سچوں کی لسٹ میں لکھ لیتے ہیں، اور جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ رکھ ڈالتا، اور ایک جھوٹ بولتا دوسرا نقطہ، تیسرا جھوٹ تیسرا نقطہ، یہ تیز جھوٹ بولتا انہیں پورا دل کالا اٹھ لگ جاتا۔ اللہ کے پاس 2 لسٹاں پیش کیے جاتی ہیں قیامت کے دن، ایک سچوں کی ایک جھوٹوں کی لسٹ میں اس کا نام چڑھ جاتا۔ جھوٹ بولنے والے کبھی جنت میں نہیں جاتے۔ جھوٹ بولنا اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، من غش فلیس منا، انسان کب کسی کو جھوٹ بولتا تو دھوکہ دیا سرگا اس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف رغبت دیتا، وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے ڈوبتی، اسی لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کے بعد نمبر 5 والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد جنت میں جاتی ہیں۔ کیسے جاتی ہیں؟ حضرت ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، بچہ بیمار ہے، تجارت پہ جا رہے ہیں، جس دن واپس آئے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم غسل دے کو کفن پنا کو سلا دیے ہیں، ابو طلحہ آتے ہی سوال کر رہے ہیں بچہ کیسا ہے؟ پہلے سے بھی آرام ہے، تو میں بے فکر ہو جاؤ، ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، پہلے کھانا کھا لو۔ کھانا کھا لی، رات میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت بھی ہوئی، صبح اٹھے غسل کرے، نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں ابو طلحہ، بیوی ایک سوال کرتی ہے ام سلیم، میرے شوہر ایک سوال ہے جواب دیجیے آپ، کیا ہے؟ میں نے میرے پڑوس کا ایک ہار امانت سے لیا تھا، وہ میں ڈالی، اتنا پسند آ رہا مجھے، میرا جی نہیں چاہ رہا اسے واپس کرنے، میں رکھ لینا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں جائز ہے کیا؟ تو دیوانی ہو گئی کیا؟ تیرے پڑوسن کا ہار تو امانت سے پہننے کے واسطے لی، ایک دن کے واسطے پہننا، واپس دے ڈالنا، تجھے کتنا بھی پسند آن دے، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اس کے حوالے کر ڈالنا، تو نہیں رکھ سکتی وہ۔ میرے شوہر یہ مسئلے کے ذریعے، یہ سوال کے ذریعے ایک مسئلہ بتانا چاہ رہی تھی تم نا، کیا؟ ہمارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھا، ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ دیا تھا، پھر لے لیا، کل شام میں لے لیا، میں آپ کو نہیں بتا سکی، فجر کی نماز پڑھ کر آؤ، بچے کو لجا کو دفن کر ڈالو۔ حیران ہو گئے ابو طلحہ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، آئے نبی کو بولے یہ تمام واقعہ، میری بیوی بتائی اس نے، اللہ کے نبی میں کھانا بھی کھا لیا، میری بیوی سے بستر بھی کر لیا، اب صبح آتش ٹمپو ایسے مسئلے سے میری بیوی میرے بچے کی موت کی خبر دے رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا تیری بیوی صابرہ ہے، تیری بیوی صبر کرنے والی مومنہ ہے، تیری بیوی نے جو کیا بالکل اچھا کیا، سچ کیا، جا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بستر میں برکت دے دے، اللہ وہ ایک بچے کو لگجا کو دفن کرے۔ ابو طلحہ 9 بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے 9 کے 9 حافظ قرآن بنے۔ صبر کرنے کا نتیجہ، صبر کرنا کبھی بھی۔ نبی علیہ السلام جنت کو گئے، کب؟ معراج کی رات میں، ادھر جہنم کا بھی نظارہ دیکھے، جنت میں ایک جگہ دیکھے، ایک ایسی وادی جس کے پیچھے سے خوشبو باس آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ وادی سے خوشبو کیسی؟ مسند احمد المعجم الطبرانی کی حدیث ہے، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں۔ یہ خوشبو کیسی؟ اے اللہ کے نبی، یہ مشاطہ نامی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو۔ مشاطہ کونی نے؟ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی، فرعون کی بیٹی کی نوکرانی مشاطہ، مشاطہ کے بچوں کی خوشبو۔ کیا اس کا واقعہ؟ فرعون کی بیٹی کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کو مشاطہ، وہ کنگھی نیچے گر گئی، بسم اللہ بول کو کنگھی اٹھے۔ فرعون کی بیٹی سوال کرتی بسم اللہ بولے تو کیا؟ اللہ کا نام، میرے باپ کو اللہ نہیں مانتی کیا؟ نہیں، اگر میرے باپ کو رب نہیں کہیں گی، میرے باپ کو شکایت کرتا ہوں، جان سے مار ڈالتا تجھے، کیا تبھی کر لے، جا باپ کو بولی،
मशाता को बुलाया, 4 बच्चे थे मशाता के। क्या मुझे रब नहीं मानती क्या? नहीं, मूसा और हारून के रब पर मैं ईमान रखती हूँ, वही मेरा तेरा सारी जहां का रब है। देख तू नहीं मानेंगी, तड़पा तड़पा के मार तू, मैं क्या तो भी कर ले, मैं नहीं मानती। बड़ी देग चढ़ाया, तेल डाला, अंगार लगाया, पकते हुए तेल में एक एक बच्चे को उठा उठा डाला। एक मामूली बच्चा कान की एक हाथ जला ले आया तो माँ देखी तो कलीजा मुंह का आ जाता, आसमान टूट को पड़ता। माँ को हाथ जलाया ना, मेरा बच्चे का हाथ जल गया ना, माँ का जीना हराम हो जाता बच्चे का हाथ जलते सो देखे तो। यहाँ क्या हो रहा, माँ के आंखों के सामने पकते हुए तेल में जैसे फुग्गे तलते नहीं हमें, वैसा एक एक बच्चे को उठा को डाल रहा फिरौन। माँ की आंखों के सामने ये मंजर चल रहा तो माँ के ऊपर क्या नहीं बीतेंगी। सबर सबर, माँ ईमान का पहाड़ सबर। दूसरे बच्चे को उठा डाला, तीसरे बच्चे को उठा डाला। एक दूध पीता बच्चा है मशाता का, वो दूध पीते बच्चे को लेको सोच रही मैं कैसा ये बच्चे को डालना। अरे फिरौन मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। क्या है? मेरे बच्चों की हड्डियों को एक बोरिए में लपट को 21 खबर में दफन कर। अच्छी बात, वैसा कर दो। अब वो बच्चे को लेको कूदना, कैसा कूदना, डर पैदा हो गया, रोना आ रहा माँ को। अल्लाह ताला वो बच्चे को बोलने की ताकत दिया। वो बच्चा कहता है या उम्मा, या उम्मा, ऐ मेरी माँ, इख्तहिमी, मेरी माँ कूद जा इस आग में। फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा, ये दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब के सामने, कूद जा मेरी माँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर वो माँ अपने बच्चे को सीने से लगा कूद गई। 5 बच्चे बात करी माँ के गोद में। जुरैज का बच्चा 1, ईसा अलैहिस्सलाम 2, असहाबुल उखदूद का बच्चा 3। बनी इसराइल की एक औरत जो दूध पिलाते जा रही थी, रास्ते में घोड़सवार को देखकर बच्चा दुआ करता, वो 4था, और मशाता का बेटा 5वां, और एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही देने वाला 6। ये 6 बच्चे बात करी माँ के गोद में। मशाता अपने बच्चे को लेकर आग में कूद गई, उसके सारे हड्डियों को बोरिए में जमा करके एक खबर में दफन कराया फिरौन। फौरन अल्लाह उससे उसके बच्चों को जन्नत के इस वादी में पहुंचा दिया। मेरे नबी, ये वाक़िया जिब्राइल अलैहिस्सलाम बता रही नबी को, ये मशाता उसके बच्चों की खुशबू है जो जन्नत में अल्लाह ताला ये मुकाम अता कर दिया। सब्र करने वाली औरत। मेरी माँ और बहनें, और भी बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ मैं 5 बातें आपके सामने रख सका। वक्त में मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने मज़ीद 5 सिफ़तों को बयान करूं। अच्छा, मैं फिर कभी इंशाअल्लाह मैं इस महीने के आखिर में 28 अक्टूबर का जो जुमा है, उस जुमा को भी विजयवाड़ा आऊँगा। अल्लाह ने चाहा तो बाकी के 5 सिफ़तें इसी घर में इसी अंदाज़ में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बयान करूँगा। शायद अल्लाह की मर्ज़ी 10 सिफ़तों में से 5 सिफ़त ही बयान करना मेरे नसीब में लिखा, और 5 सिफ़तें इसी महीने के आखिर में आपके सामने बयान करूँगा। मेरी माँ बहनें, मैं एक ज़रूरी ऐलान करने वाला हूँ आपके सामने। वो ऐलान ये है, हमारे गांव में, मैं बಳ್ಳारी का, कर्नाटक का बಳ್ಳारी का रहने वाला हूँ।